خلیل ویس کی معزز بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم۔ ناظرین کریم، اس ویڈیو کے اندر رمضان مبارک کے اندر ہم بستری کرنے کے 3 فائدے بیان کیے جائیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ شام کو افطاری کے بعد سے صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے زوجین جماع کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک سوال ذہنوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ رمضان میں بیوی سے ہم بستری جائز ہے، لیکن منع اس لیے ہے کہ روزے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کو سخت گناہ بھی دیا جائے گا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے خواہشات کو روکا جاتا ہے، اسی طرح سے بیوی کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ دن کے وقت روزے کی حالت میں منع ہے، لیکن رات کے حصہ میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اگرچہ دونوں بغیر روزے سے ہو، کسی وجہ سے مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکے ہو تو دن کے حصے میں بھی صحبت کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں منع ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ہم بستری کے 3 بڑے فوائد ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ رب العزت اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل روشن ہوتے ہیں، دل میں ایک نئی تازگی، ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا جو پانی، جس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس پانی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ واضح ہوا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جن کی اولادیں نیک ہوا کرتی تھی، وہ اب بھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے کہ ان کا ایمان ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس مخصوص پانی کو بھی نکھار دیتے ہیں، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہیں۔ اس پانی میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، عبادت کے ذریعے سے اس پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک امید ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں جماع کرنے سے شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ غیر رمضان شیطان دونوں کی خلوتگاہ میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات عورت کے شکم میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ آپ بڑے حیرت سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے، تو جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان ہوتا ہے، اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑی جاتی ہے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان پڑھنے سے شیطان کافی دور بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ بچے کی جیسی ہی پیدائش ہو تو جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دے دیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں آ جاتا ہے اور مسلمان کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ غلط نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے، تو اس لیے وہاں پر جو موجود حضرات ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھے تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ تو اسی طرح میاں بیوی جب خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، تو اس سے بچنے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری کی دعا بتائی۔ لیکن رمضان کے مہینے میں شیطان شرارت نہیں کر پاتا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جماع کرنے سے 70 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے
दोनों का बदला 70 गुना दिया जाता है और जिमा करना सवाब है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करे क्या इनको सवाब भी दिया जाता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो ज़ना करते तब इनको अजाब नहीं दिया जाता। तो इसलिए अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिमा करने से भी अल्लाह ताला इनको सवाब अता फरमाता है और रमज़ान के महीने में जब जिमा किया जाए तो 70 गुना सवाब अता किया जाएगा। तो ये 3 बड़े फायदे हैं रमज़ान में हम बिस्तरी करने के, जो कि गैर रमज़ान में नहीं होते। नाज़रीन, इस तरह मालूमाती वीडियो के लिए, इस्लामिक इंफॉर्मेशन, इसके अलावा बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए रखें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। नई वीडियो तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।